السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اور ترجمہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، آج قرآن مقدس کی تفسیر کا سلسلہ شروع کرنے کی میں جسارت کر رہا ہوں۔ یوں تو ہم اس لائق نہیں کہ قرآن کا مفہوم و مطلب بیان کر سکیں، لیکن جو مفہوم اور جو مطالب اور جو معنی ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچائے ہیں، میں ان مفاہیم کو، ان معانی کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہی کی توفیق اور اسی کی مدد سے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ میری زبان کو حق کہنے اور مجھے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ناظرین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان تمام کو قرآن مقدس کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور قرآن مقدس کو، قرآن کریم کو سمجھنا ان کے لیے آسان فرمائے، اور قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت ہی ضروری چیز ہے کہ قرآن کو اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی نازل فرمایا ہے، اور ہدایت کا دار و مدار اس کے سمجھنے پر ہے۔ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تب تک ہم عمل بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آج سے انشاءاللہ آپ لازمی کر لیں اور کوشش کریں کہ یہ جو مختصر سا وقت آپ کا میں لوں گا، جس میں میں سعی کروں گا آپ تک قرآن کے مطالب کو پہنچانے کی، آپ بھی اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہر ویڈیو کو، ہر سبق کو انشاءاللہ لازمی طور پر آپ دیکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے اور انشاءاللہ اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکی ہے، اور بعض آیتیں اس کی مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئیں۔ اس کے اندر 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ پہلے ہم مکمل سورت کا ترجمہ کنز ایمان سے جانیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے ہم تفسیر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں یعنی تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تجھی کو پوجیں اور تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں، کہ حقیقی مدد اللہ کی جانب سے ہے۔ حقیقی مدد اللہ کی جانب سے ہے، وہ چاہے ہمیں کسی بندے کی شکل میں پہنچے یا اس کے علاوہ کسی اور شکل میں ہم کو مدد پہنچتی ہے، لیکن حقیقی مدد وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کا نہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور بہکے ہوئوں کا راستہ نہ چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا
جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں گا۔ یہ تھا الحمد شریف کا ترجمہ جو کنز ایمان سے ہم نے آپ تک پہنچایا۔ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل فخر الاماثل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو عرض کرتے ہیں وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سے نام ہیں، جیسے فاتحہ، سورۃ الفاتحہ ہم اس کو کہتے ہیں، سورۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن اور سورہ کنز اور کافیہ، وافیہ، شافیہ اور سورہ شفا اور سبع مثانی اور نور اور رقیہ، سورۃ الحمد اور درۃ الدعاء اور تعلیم المسئلہ، سورۃ المناجات، سورۃ التفویض، سورۃ السوال اور ام الکتاب، فاتحۃ القرآن اور سورۃ الصلاۃ۔ یہ سارے کے سارے نام الحمد شریف کے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے۔ اس سورت میں 7 آیتیں اور 27 کلمے، 140 حرف ہیں اور کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں میں نازل ہوئی۔ امام اور منفرد کے لیے نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب ہے کہ اگر ایک آیت بھی چھوٹ گئی تو نماز واجب الاعادہ یعنی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے، چاہے وہ امام جہری نماز پڑھا رہے ہوں جیسے فجر، عشاء اور مغرب، یا سری نماز جیسے ظہر اور عصر، کسی بھی حال میں امام کے پیچھے مقتدی کو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت یا اس کے علاوہ کسی دوسری سورت کی تلاوت نہیں کرنی ہے، کہ امام کی قرأت ہی مقتدی کے لیے کافی ہے، اور وہ مقتدی کی ہی قرأت ہوتی ہے حکمی طور پر۔ سورہ فاتحہ کے حدیث مبارکہ کے اندر بہت سے فضائل اور مناقب منقول ہیں۔ حضور نے فرمایا تورات و انجیل اور زبور میں اس کی مثل صورت نازل نہ ہوئی۔ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر حضور پر صلوات و سلام عرض کیا اور 2 ایسے نوروں کی بشارت دی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ کیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگے اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا تلاوت سے پہلے سنت ہے۔ نماز میں منفرد یعنی اکیلا شخص نماز پڑھ رہا ہے اور امام کے لیے ثنا سے فارغ ہونے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ سنت ہے، آہستہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت ہے، مگر سورہ فاتحہ یا اور کسی سورت کا حصہ نہیں۔ تو سورہ فاتحہ ہو یا باقی صورتیں، ان کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے تو وہ الگ سے ایک آیت ہے، کسی بھی صورت کا حصہ نہیں ہے، اس میں شامل نہیں۔ اسی لیے نماز میں تیز نہ پڑھی جائے، جہر کے ساتھ بلند آواز سے نہ پڑھی جائے۔ بخاری اور مسلم میں مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نماز الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرمایا کرتے۔ تراویح میں جو ختم کیا جاتا ہے اس میں کہیں 1 مرتبہ بسم اللہ جہر کے ساتھ ضرور پڑھی جائے تاکہ ایک آیت باقی نہ رہ جائے۔ قرآن پاک کی ہر صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی جائے سوائے سورہ برات کے۔ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی موجود نہیں ہے، لہٰذا سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ باقی ہر صورت میں بسم اللہ پڑھنا
چاہیے۔ ہر مباح کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا مستحب ہے، یعنی ہر جائز کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے، ناجائز کام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے کہ منع ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ربوبیت، رحمت، مالکیت، استحقاق عبادت، توفیق خیر، بندوں کی ہدایت اور توجہ الی اللہ، اختصاص عبادت، استعانت، طلب رشد، آداب دعا، صالحین کے حال سے موافقت، گمراہوں سے اجتناب اور نفرت، دنیا کی زندگانی کا خاتمہ، جزا اور روز جزا کا مصرح اور مفصل بیان اور جملہ مسائل کا اجمال۔ حمد، ہر کام کی ابتدا میں تسمیہ کی طرح حمد بجا لانا چاہیے۔ حمد کہتے ہیں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرنے کو۔ کبھی حمد واجب ہوتی ہے، جیسے خطبہ جمعہ میں اللہ کی تعریف کرنا واجب ہے، کبھی مستحب جیسے خطبہ نکاح میں اور دعا اور ہر امر ذیشان میں یعنی نیک اچھے کام میں، اور ہر کھانے پینے کے بعد حمد جو ہے مستحب ہے تعریف کرنا، جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں کھانے کے بعد۔ کبھی حمد سنت مؤکدہ ہوتی ہے، جیسے چھینک آنے کے بعد کہ چھینکنے پر الحمد کہنا، یہ سنت ہے کہ چھینکنے والا کہے الحمدللہ رب العالمین، اور جو سن رہا ہے وہ اس کا جواب دے یرحمک اللہ، یہ کہہ کر کے۔ رب العالمین میں تمام کائنات کے حادث، ممکن، محتاج ہونے اور اللہ تعالیٰ کے واجب قدیم ازلی ابدی، یعنی اللہ واجب ہے، اللہ کا وجود ضروری ہے، قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازلی ہے ہمیشہ سے، اور ابدی ہے ہمیشہ رہے گا۔ قیوم، قادر ہونے کی طرف اشارہ ہے، جس کو رب العالمین شامل ہے۔ دو لفظوں میں علم الہیات کے اہم مباحث طے ہو گئے، یہی ہے قرآن کا اعجاز۔ مالک یوم الدین، ملک کے ظہور تام کا بیان، اور یہ دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، اللہ ہے صرف عبادت کا مستحق، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات مقدسہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں، کیونکہ سب اس کے مملوک ہیں، اس کی ملکیت ہے، اور مملوک جو ملکیت میں ہو وہ مستحق عبادت نہیں ہو سکتا۔ عبادت اس کی جاتی ہے جو مالک ہوتا ہے، اور مالک صرف اللہ کی ذات۔ ہوا کہ دنیا دارالعمل ہے، اور اس کے لیے ایک آخر ہے، جہاں کے سلسلے کو ازلی قدیم کہنا یہ باطل ہے، کہ دنیا کا سلسلہ پہلے نہ تھا پھر موجود ہوا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا پھر ختم ہو جائے گی، یعنی دنیا حادث ہے کہ پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی اور پھر ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے ذات مقدسہ پہلے بھی تھی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، لہٰذا وہ قدیم ہے، اس کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے، کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اور اختتام دنیا کے بعد یعنی دنیا ختم ہونے کے بعد ایک جزا کا، ایک بدلے کا دن ہے، اس سے تناسخ باطل ہو گیا۔ ایاک نعبد، اللہ نے ذکر ذات و صفات کے بعد یہ فرمایا، یہ اشارہ کرتا ہے کہ اعتقاد عمل پر مقدم ہے، کہ عمل بعد میں کیا جائے گا اور عقیدہ اپنا درست پہلے کیا جائے گا۔ عمل پر اعتقاد مقدم ہے، اعتقاد پہلے صحیح ہونا ضروری ہے اور عمل اس کے بعد میں، اور عبادت کی مقبولیت عقیدے کی صحت پر موقوف ہے، یعنی عقیدہ جب تک درست نہیں ہوگا تو عبادت بھی درست نہیں ہوگی۔ نعبدو کے صیغہ جمع سے ادا بجماعت بھی مستفاد ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ عوام کی عبادتیں محبوبوں اور مقبولوں کی عبادتوں کے ساتھ درجہ قبول پاتی ہیں، کہ جب بندہ جماعت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، مجمع کے ساتھ دعائیں کرتا ہے، تو وہ دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ اور اس میں شرک کا رد بھی ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، اور ہم
اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اس میں یہ تعلیم فرمائے کہ استعانت چاہے وہ باواسطہ ہو یا بلا واسطہ، یعنی کسی کے ذریعے ہو یا بنا کسی کے ذریعے، ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر کسی کے ذریعے سے ہم کو کوئی مدد مل رہی ہے تو وہ بھی دراصل اللہ کی ہی مدد ہے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ اولیاء اور انبیاء سے مدد چاہنا شرک ہے، عقیدہ باطلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مقربان حق کی امداد الہی ہے، کہ جو اللہ کے قریبی بندے ہیں وہ اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ ہی کی امداد سے وہ مدد کر رہے ہیں، اللہ ہی کے عطا سے وہ مدد کر رہے ہیں، اللہ ہی نے ان کو اس لائق بنایا کہ وہ کسی کی مدد کر رہے ہیں۔ ان سے جو مدد چاہ رہا ہے تو وہ بھی دراصل اللہ کی ہی مدد۔ استعانت بالغیر نہیں۔ اگر اس آیت کے وہ معنی ہوتے جو وہابیہ نے سمجھے ہیں تو قرآن پاک میں اعینونی بقوہ اور استعینوا بالصبر والصلاح یہ بیان نہ ہوا ہوتا۔ احادیث میں اہل اللہ سے استعانت کی تعلیم یہ بھی نہ دی جاتی۔ اہدنا الصراط المستقیم، معرفت ذات و صفات کے بعد، عبادت کے بعد دعا تعلیم فرمائی گئی۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ بندے کو عبادت کے بعد مشغول دعا ہونا چاہیے، کہ اللہ نے پہلے عقیدے کے بارے میں فرمایا، اس کے بعد اعمال کے عمل کے یعنی عبادت کے تعلق سے فرمایا، اور اس کے بعد دعا فرمائی تھا۔ صراط مستقیم سے مراد اسلام یا قرآن یا خلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارکہ یا حضور کے آل و اصحاب ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صراط مستقیم طریقہ اہل سنت ہے، جو اہل بیت اور اصحاب اور سنت و قرآن اور سواد اعظم سب کو مانتے ہیں۔ یہی ہے صراط مستقیم، یعنی سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ پہلے جملے کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے طریق مسلمین مراد ہے۔ اس سے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں کہ جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہے، کہ بزرگوں کا راستہ وہ صراط مستقیم۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں ہدایت ہے کہ طالب حق و دشمنان خدا سے اجتناب اور ان کے راہ و رسم و وضع و اعتبار سے پرہیز لازم ہے، کہ غیروں کے طریقے کو اپنانا، ان سے مشابہت کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ مغضوب علیہم سے یہود اور ضالین سے نصارہ مراد ہے، کہ اللہ نے ان پر غضب فرمایا۔ آج ہم نے جانا الحمد شریف کے بارے میں اور اس میں آئے ہوئے تمام کلمات کی تفسیر، کہ اس میں اللہ نے کیا کیا احکام ہم کو فرمائے ہیں۔ اس میں ہم نے بہت سے مسائل سیکھے اور کچھ فضیلتیں ہم نے جانی الحمد شریف کی، اور سورہ فاتحہ کے ہم نے بہت سے نام بھی جانے، اور یہ بھی جانا کہ ہم سورہ فاتحہ کو پڑھ کر 100 مرتبہ پڑھ کر اگر دعا کریں تو اللہ ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ بھی جانا کہ ہمیں ہر اچھے کام کے بعد اور اس سے پہلے اللہ کا نام ذکر کرنا چاہیے اور اس کی حمد کرنی چاہیے۔ تو آج کا یہ بیان یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اس کہے ہوئے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کو درجہ قبولیت بخشے، اور اللہ رب العزت ان تمام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔